الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، سورہ فرقان جو کہ ایک طویل سورت ہے، اپنے مضامین کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے جامع ہے، توحید پر، رسالت پر، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے جیسے مضامین پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے اس سورت میں کلام پاک پر، نبوت پر، بعث بعد الموت یعنی قیامت پر ہونے والے کوشچنس کا آنسر بڑے لطیف انداز میں، واضح انداز میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ شروع سے اخیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑا، یعنی کہ دیگر صورتیں ہیں، ویسے تو کلام پاک کی تمام آیات، تمام صورت یہ بتانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہیں، لیکن اس صورت میں خاص طور سے جس طرح احسانات کو شمار کرایا ہے، جس طرح سے انعامات کو کاؤنٹ کرایا ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا، نبوت پر، کتاب پر بیجا سوالات کے جوابات اور ان دونوں کے حق ہونے کا مکمل اور مدلل ثبوت ہے۔ تو یہ ہر تفسیر کے شروع میں ما قبل سے ربط جوڑنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ کچھ احباب ایسے ہوں جو پچھلی تفسیر میں شرکت نہ کیے ہوئے ہوں تو ان کو اجنبی نہ لگے کہ مضمون کیا چل رہا تھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مضمون یہ چلتا آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی کفار مکہ کے بیجا اعتراضات سے، ستانے سے، اسی طرح ان کے الٹی سیدھی باتیں کرنے سے، الٹے سیدھے سوالات اور جوابات گھڑ کر لانے سے تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا، اور تمام انبیاء، ان کے نام، ان کے کام، ان کی تعلیمات باقی رہیں اور اعتراضات کرنے والے دفن ہو گئے۔ آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ میں نے پچھلی تفسیر میں کہا تھا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ فرعون کی اولاد کہاں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ نمرود، قارون، حامان، جنہوں نے انبیاء کرام کو سخت سے سخت تکلیفیں دینے کی کوشش کی ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ان کے متبعین کہاں ہیں، ان کی اولاد کہاں ہیں، کدھر گئی ان کی ذریت، جن کے پاس تمام ممالک کی بادشاہت تھی، مٹ گئے، باقی رہا تو نام اللہ کا۔ ان کی دولت، جاہ، حشمت، دبدبہ سب ختم ہو گیا، باقی رہا تو نام صرف اور صرف اللہ کا۔ اسی طرح سے ان کے متبعین بھاری بھرکم تعداد میں، کلام پاک میں تو کبھی کبھی ان کے متبعین کو بڑا سخت جھگڑالو، لڑاکو کہا گیا ہے، یعنی اتنے مضبوط وہ آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی
تمام کو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی باطل کی پرستش کرنے کی وجہ سے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور باقی رکھتا ہے تو صرف اپنا نام باقی رکھتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہلاک ہونے والی چیزوں پر یقین رکھیں گے، ہلاک ہونے والی چیزوں میں انٹرسٹ لیں گے، اور ہلاک ہونے والی فنا ہونے والی چیزوں کے بارے میں ہم اپنی انرجی ویسٹ کریں گے، تو ان اشیاء کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری تمام کوششیں بھی بیکار ہو گئی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک کمپنی میں ہم نے انویسٹ کیا، اعتبار کر کے، بھروسہ کر کے، کمپنی نے اونچے اونچے خواب دکھائے، بھروسہ دلایا، یقین دلایا، اور اس بات کا دعویٰ اور وعدہ کیا کہ نہیں آپ اتنے پیسے جمع کیجئے، انویسٹ کیجئے، سال کے بعد آپ کو اس سے 2 گنا 60%، 70%، 80% آپ کو یقینی طور پر نفع ملے گا۔ آپ نے انویسٹ کیا، 1 سال جب ہونے کو آیا، کمپنی کے پاس بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے بیوقوفوں کی چونکہ اچھی خاصی مقدار میں رقم جمع ہو گئی تھی، کمپنی لے کر فرار۔ اب وہ کہاں ہے، کیسی ہے، کیسے وہ پیسے واپس آئیں گے، کوئی خبر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمپنی فنا ہونے والی تھی، اس کمپنی کو ایک نہ ایک دن جانا تھا، وہ گئی تو آپ کی رقم بھی چلی گئی۔ ٹھیک اسی طرح سے دنیا کی مثال ہے کہ جب دنیا داری میں انٹرسٹ ہوگا، دنیا کے کاموں میں لگاؤ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو دنیا تو چونکہ فانی ہے، اس کا تو ایک زبردست اصول ہے اور نظام ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے، بس یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو جتنی ہماری دلچسپیاں، جتنے ہمارے انٹرسٹ اور جتنی ہماری توجہات دنیا میں ہیں، ان کو بھی فنا ہونا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اس کا تعلق اور اس کا ریلیشن کسی بھاگنے والی کمپنی کی طرح نہیں، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو اس سے جڑا ہوا ہر شخص، اس سے جڑی ہوئی ہر ایک عقیدت، اس سے جڑی ہوئی ہر محبت، اس سے جڑی ہوئی ہر ایک لگن، وہ بھی تا قیامت باقی رہے گی، قیامت کے بعد روز محشر میں حساب و کتاب کے دن کام آئے گی۔ سمپل پوائنٹ۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ یہاں تک کہ اگر مثال دی جاتی ہے تو لعنت بھیجی جاتی ہے، فرعون کی مثال دی جاتی ہے تو لعنت بھیجی جاتی ہے، شداد کی، حامان کی، قارون کی، فرعون کی، جس کی بھی مثال اٹھائیے، خود ان ممالک میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، ان ممالک میں رہنے والے لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، خود کفار لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کو غرق کیا اور ایسا ان کو نشان عبرت بنایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، اسی چیز کی تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کا، نبوت کا جو بوجھ تھا، دماغی، اسی طریقے سے بدنی، اسی طریقے سے تعلیمی، اسی طریقے سے تربیتی، تبلیغی، تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرما کر ہلکا کر دیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَوْ شِئْنَا، اے نبی، اے میرے پیارے لاڈلے نبی، لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک بستی میں، یا کہہ لیجیے ہر ایک سٹی میں، یا یوں کہہ لیجیے ہر ایک اسٹیٹ میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر ایک کنٹری میں الگ سے نبی بھیج سکتے تھے۔ ایک ہی زمانے میں عرب کے نبی آپ ہوتے، اور ادھر مصر کے نبی کوئی اور ہوتے، ادھر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے نبی کوئی اور ہوتے، عرب اور عجم کے انبیاء الگ الگ ہوتے اور ایک ہی وقت میں ہوتے۔ یہ بھی ہم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تمام تر ذمہ داریاں ہم نے آپ پر ڈال دی ہیں۔ اب ان ذمہ داریوں کو جب آپ بخوبی نبھائیں گے، جیسا کہ نبھا رہے ہیں، تو
تو شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ اجر بقدر مشقت ملتا ہے۔ اجر جو ہے شریعت میں جو ملتا ہے وہ بقدر مشقت ملتا ہے۔ انسان نے جس فیلڈ میں جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس فیلڈ میں اس کو اتنا ہی آگے پہنچنا ہے۔ یہ دنیا کا بھی نظام ہے، دنیا کا بھی اصول ہے، شریعت کا بھی اصول ہے۔ تو چونکہ آپ کو اجر میں تمام انبیاء سے بڑھانا ہے، تمام مخلوقات سے بڑھانا ہے، تمام امت سے بڑھانا ہے، اس لیے ہم نے صرف اور صرف آپ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور تمام ممالک کی سب کی تبلیغ کا کام آپ کے سپرد ہے، تاکہ روز محشر اجر میں آپ سے بڑھا ہوا کوئی اور مجھے نظر نہ آئے۔ تو اتنی بڑی تسلی کا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہوئی۔ وَلَوْ شِئْنَا، اے نبی، لَبَعَثْنَا، یقیناً ہمارے بس میں تھا کہ ہم بھیج دیتے فی کل قریۃ، ہر ایک بستی میں، نذیرا، ڈرانے والا۔ ڈرانے والا کون ہوتا ہے؟ وہی نبی۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو ہم نے کیوں نہیں بھیجا؟ وہ تمام چیزیں آپ کو بتا دی گئیں۔ لہٰذا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اب کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، کیونکہ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام کم سے کم ہو، کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کم سے کم پھیلے، کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں آ جائیں، ان کے سوالات کے جوابات نہ دے سکیں، پریشان ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں، باہر نہ نکلیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں، لیکن نہیں، آپ کو ویسا نہیں کرنا، نکلیے باہر، اور جتنی چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں سب کو دبائیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جتنے بھی اعتراضات کرنے والے ہیں کلام پاک میں جو واضح دلائل ہم نے آپ کو دیے ہیں، ان دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیجیے۔ اسی آیت سے علماء کرام نے یہ بات نکالی ہے کہ باطل فرقے جب پنپتے ہیں تو ان سے مناظرہ کرنا، ایک وقت متعین کر کے ان کو دلائل سے چپ کرنا، خاموش کرنا، اور ان کے تمام عقائد کو اکھاڑ کر پھینک دینا، یہ علماء کرام پر، وقت کے علماء کرام پر فرض ہے۔ جیسے کبھی فتنہ قادیانیت سر چڑھتی ہے، کبھی فتنہ شکیلیت سر چڑھتی ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب کا فتنہ بہت بڑھ گیا تھا، تو ان تمام کے جو ہے مقابلے علماء کرام نے، وقت کے جو محقق اور محدث ہوتے ہیں، انہوں نے کلام پاک کی آیات سے اور دلائل سے کیا اور ان کو خاموش کیا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور پیچھے سے احسانات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جیسے ہواؤں کا ذکر ہوا، پانی کا ذکر ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی پیداوار کو بیان فرمایا تھا، پھر اسی طریقے سے پانی کے لوگوں میں تقسیم ہونے کو بیان فرمایا تھا۔ اب ایک اور احسان کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں غور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین لائے بغیر نہ رہو گے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس ذات کا نام ہے مرج البحرین، جس نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے۔ مرج جیم کے ساتھ، عربی زبان میں ایک چیز کو دوسری چیز میں اچھے سے ملا دینے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا۔ پھر کیا کیا؟ مرج البحرین ھذا عذب فرات، ایک سمندر تو ان میں شیریں ہے، تسکین بخش ہے، میٹھا پانی ہے، جب پیتے ہیں تو پیاس بجھتی، اچھا لگتا ہے۔ وَھذا مِلْحٌ اُجاج، اور ایک کیسا ہے، سورش اس کا پانی ہے، کڑوا اس کا پانی ہے، نمکین اس کا پانی ہے، جبکہ ایک ہی ساتھ بہہ رہے ہیں، ایک ہی ساتھ وہ چل رہے ہیں، ایک ہی سمندر میں آ کر گر رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر ان کا ملتقا ہے، لیکن اس سائڈ سے پانی لیجئے تو نم کا ہے، اس سائڈ سے پانی لیجئے تو میٹھا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، لیکن ان کے ایک جگہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا، ایک کوی بنا دیا، ایک آڑ بنا دی۔ میٹھا پانی کھارے پانی سے نہیں ملتا، کھارا پانی میٹھے پانی سے نہیں ملتا۔ اب یہ دو سمندر کہاں ہیں؟ کچھ لوگوں نے اس طرح کے بہت سارے سمندر کی، بہت ساری نہروں کی، بہت سارے چھوٹے بڑے سمندروں کے بارے میں کہا کہ کلام پاک میں جس سمندر کا ذکر ہے وہ یہ ہے، ویڈیو بنا کے ڈالی، یہ ہے وہ یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی ایگزیکٹ اس کا پانی ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھارا ہے۔
اور کچھ لوگوں نے ایک ایسے سمندر کی بھی دریافت کی ہے کہ جس کا پانی رنگ کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ادھر گدلا پانی ہے، ادھر صاف اور شفاف پانی ہے، اور کشتیاں گزرتی ہیں، جہاز پانی کے چلتے ہیں، لیکن ایک پانی دوسرے پانی سے بالکل نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ اگر شیشے میں ہاف پانی گدلا بھرا جائے اور ہاف پانی صاف اور شفاف بھرا جائے اور اچھے سے شیک کیا جائے، ہلایا جائے، جب ہلا کر تھوڑی دیر کے لیے بوتل کو رکھ دیں گے تو اس بوتل میں وہ گدلا پانی اوپر آ جاتا ہے، صاف اور شفاف پانی نیچے رہ جاتا ہے۔ کبھی صاف اور شفاف پانی اوپر آ جاتا ہے، کبھی گدلا پانی نیچے آ جاتا ہے۔ یعنی کہ پانی ہے، دونوں پانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ملنے سے روک دیا ہے، اور کسی سائنس میں آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس ریزن کو معلوم کرے ایسا کیوں ہے۔ پانی میں کچھ تیل کی آمیزش ہے، پانی میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم سمپل صاف ستھرا پانی ہے، بس نہیں ملتا کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، نہیں ملنا تو نہیں ملنا، بات ختم۔ لیکن دراصل بات یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی ایک سمندر کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایک سمندر اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کلام پاک لمیٹڈ چیزوں کی بات کرتا ہے، وہ انلمیٹڈ چیزوں کی بات کرتا ہے۔ تو دراصل اس سے مراد ہر ایک ایسا سمندر ہے، ہر ایسی نہریں ہیں جو آ کر کسی ایک جگہ پر گرتی ہیں، کسی سمندر میں گرتی ہیں، وہاں پر پانی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس سائیڈ سے اگر چکھا جائے، جبکہ ملتقا ایک ہے، پانی کی سطح ایک ہے، ایک ہی حوض میں وہ آ کر گر گیا، اس کنارے سے چکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اس کنارے سے چکھتے ہیں تو کڑوا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں غور کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرنے کا اور پھر اپنی ذات تک پہنچنے کا ایک آسان وسیلہ کیا۔ کون ہے ایسی ذات جو آخر اتنا فرق ایک ہی چیز میں کر سکے؟ وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آگے ایک اور احسان ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تو وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اسپم رکھے ہیں، منی کے قطرات رکھے ہیں، اس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر کیا کیا؟ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس کے نسب بنائے۔ اس کے کچھ اپنے خاندان ہوتے ہیں جو شرعی خاندان ہیں، جس میں اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور ایک اس کا عرفی خاندان ہوتا ہے جو نانا نانی ماموں مامی وہ سب، وہ بھی اس کا عرفی خاندان ہے۔ وَسِحْرًا، اور اس کی سسرال بنائی، سسرال۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس مضمون کو کلام پاک کی بہت ساری آیتوں میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مؤمنون میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلے ہی پیج پہ یہ تفصیل بیان فرمائی۔ من طین خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو بجتی ہوئی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور پھر سبب کیا بنا اس کا؟ ایک پانی کا قطرہ۔ پھر اس پانی کے قطرے کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، عورت مرد شادی کے بعد حلال طریقے سے ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں رکھا ہے کہ لڑکا ہونا ہے یا لڑکی ہونی ہے، لیکن اس کا پروسیس دیکھیے کہ پہلے ملاپ ہوتا ہے تو 40 دن تک وہ قطرہ جو مرد اور عورت کا مکس ہو کر مادر رحم میں رہتا ہے وہ سڑتا ہے، 40 دن تک اس پر کوئی تغیر نہیں آتا، وہ صرف قطرہ رہتا ہے اور ادھر ہی پڑا پڑا سڑتا رہتا ہے۔ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا، پھر ہم اس نطفے کو، اسپمس کی ان بوندوں کو، ان قطرات کو کیا کرتے ہیں؟ خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی کی شکل دے دیتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر ہم اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر جس طرح یہ پروسیس تمہارے پیدا ہونے کا ہوا
ٹھیک اسی طرح قیامت میں بھی ہم تم کو اٹھائیں گے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی عالی شان وہ ذات ہے، کتنا اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ تو سمجھنا یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروسیس رکھا، اور علماء کرام، محدثین، اطباء، ڈاکٹر سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو ادوار بدلتے ہیں رحم مادر میں بچے کے، ہر 40 دن کے بعد اس پر ترقی ہوتی ہے۔ ہر 40 پہلے نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد میں پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر 40 دن کے بعد خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنا، پھر گوشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہڈیاں ڈالتے ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت دوبارہ چڑھاتے ہیں۔ اسی لیے یہ ایسی پیکنگ اندر ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیٹ ہو کے آتی ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اگر کسی کا بازو ٹوٹ جائے، کسی کی اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی اور ہڈی ٹوٹ جائے، ریڑھ کی ہڈی میں کوئی ہلکا سا بال آ جائے، دوبارہ انسان اس قابل نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے اس ہڈی کی ابتدا ہوئی وہ رحم مادر میں ہوئی تھی، اب یہ رحم مادر سے باہر آ چکا، تو اب وہ پروٹیکشن اس کو زندگی بھر نہیں ملے گا، تا قیامت نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے بازو ٹوٹ گیا، صحیح تو ہو گیا، لیکن جب بھی سردی ہوتی ہے تو بازو میں درد ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل کام اس سے کر نہیں سکتا۔ میرے خود اس بازو کا یہی حال ہے، کوئی بھی مشکل کام، وزنی کام، ہارڈ ورکنگ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے اندر سے جو فیویکوئک لگایا تھا، اندر سے اس نے جو جوڑ کو فٹ کرنے کے لیے گوند یوز کیا تھا، یا پھر اسی طریقے سے جو اپنی قدرت سے جو لکوڈ یوز کیا تھا، وہ باہر دنیا کے کسی کونے میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام ادوار 40 دن کے بعد ترقی کرتے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 3 ادوار گزرے تو فرشتے کو حکم دیا، چلا ہے، اس کے بعد دوسرا ہے، پھر تیسرا۔ ان 3 ادوار کے گزرنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس سے پہلے دنیا کی کوئی مشین آپ کو کلیئر نہیں بتا سکتی کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ابھی بنگلور ہی کا واقعہ ہے، 2 ہفتے پہلا